سو احمد لاسٹ نائٹ ہمیں پتہ ہے کہ جسٹ شارٹ ریکال کہ پاکستان نے جوائن دا بورڈ آف پیس فار غازہ اور along with 5 other مسلم کنٹریز انکلوڈنگ ٹرکی. اور جیسے ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کل ان دا پریویس پوڈ کاسٹ کہ جب یہ ڈیسیجن پاس ہونے کے بعد ایک فلڈ گیٹ آف پروپیگنڈا اوپن ہو جائے گا. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ سیشن میں لیٹس ایڈریس دیٹ پروپیگنڈا ہیڈ آن. جو سارے رومر ول اسپن کر رہا ہے, لیٹس ایڈریس اٹ. تو آئی ول شو یو فیو ٹویٹس, آپ اس کو دیکھیں اینڈ جسٹ آفر یور اوپینین آن دم. اچھا, پہلا یہ جو ٹویٹ ہے دس از فرام مسٹر مصطفیٰ نواز کھوکر, اور ہی سیز, میں آپ کو پہلے پوری ٹویٹ پڑھ دوں گا. Pakistan's decision to join Board of Peace without any public debate or input by the parliament smacks of the disregard this regime has of the Pakistani nation. The decision is wrong on the following accounts. اچھا, یہاں پہ پہلے میں اس پوائنٹ کو تھوڑا ایڈریس کر دوں. میں نے اور بھی 2-3 جگہوں پہ پڑھا ہے کہ بورڈ آف پیس کے لیے کوئی پارلیمنٹری ڈبیٹ نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جب آپ الیکٹ کرتے ہیں تو اس کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ وہ ایشوز جس کے اوپر آپ کا لانگ اسٹینڈنگ پوائنٹ آف ویو کلیئر ہے, جس میں سے ایک پیلسٹائن ہے, 47 سے ہمارا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہے, اس کے اوپر آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. فارن پالیسی کے اندر فارن پالیسی از ڈفرینٹ فرام یور نیشنل سیکورٹی پالیسی. آپ کی جو پولیٹیکل کام ہوتے ہیں اس سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. ونڈو آف اپرچونیٹی بہت کم ہوتی ہے, اور آپ ایک ونڈو آف اپرچونیٹی اگر مس کر دیں تو پھر سینکڑوں سالوں کے بعد وہ دوبارہ آتی ہے, اتنی زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے. سو اٹس اے جنیرک انڈرسٹینڈنگ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر کہ اگر آپ کو فارن پالیسی ڈومین کے اندر کوئی اپرچونیٹی نظر آتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کا کانسٹیٹیوشن اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ جب الیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں تو اس کو آپ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اس موقع کی مناسبت سے آپ کے لانگ اسٹینڈنگ ایشوز کے اوپر اسی وقت ڈیسیژن لے لے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انیشیٹو ہے وہ کھو نہ جائے, اس لیے پارلیمنٹری ڈبیٹ کی جگہ آپ اپنی ایگزیکٹو الیکٹڈ جو آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے ایز این ایگزیکٹو وہ آپ ایکسرسائز کریں. ہاں, جو ایجلٹی ہے اس کو آپ نے کرنا ہوتا ہے, اس کا آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے. خیر آگے. اچھا, موونگ آن. اب اگلا پوائنٹ, دا فرسٹ پوائنٹ جو یہ کہتے ہیں, دے سیئنگ کہ دا سو کالڈ بورڈ آف پیس is a colonial enterprise to not only govern Gaza but create a parallel system to the UN. یعنی کہ بائی پاس UN کو کرنے کی بات کر رہے ہیں. I think it's a conspiracy theory. اس میں کوئی فیکچوئل اس میں ایویڈنس نہیں ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کلونیل انٹرپرائز ہے. کلونیلزم ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ بن گیا ہے ساؤتھ ایشیا سب کانٹیننٹ کا, ایک کیچ فریز بن گیا ہے. لیکن ہمیں کلونیلزم جن گورنمنٹ یا جن ریاستوں امپائرس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے ان کا ایک اپنا فریم ورک ہوتا تھا جس کے تھرو وہ دنیا کے ممالک کے اوپر جا کے قبضہ کرتے تھے, اس کا بلڈ ڈرین کرتے تھے, اس کے ریسورسز ڈرین کرتے تھے, اس کے اوپر حکومت کرتے تھے, اس قوم کو غلام کرتے تھے. سو وہ جو ڈیفینیشن آف کلونیلزم ہے وہ آج کل ماڈرن دنیا کے اندر آئی ڈونٹ تھنک کہ کہیں پہ بھی اپلیکیبل ہے. اور یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کا تو فریم ورک ہی ابھی نہیں آیا کہ اس نے کس طریقے سے وہاں پہ سارا کام کرنا ہے. ایوری تھنگ از اسپیکولیٹو. ہر چیز کے اوپر ایک دیکھو, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہاؤ تھنگز آٹ ٹو بی, ایک ہوتی ہے ہاؤ تھنگز آر. ہم لوگ سارے ایک اتنے زیادہ آئیڈیلائزڈ ورلڈ میں ہیں, ٹھیک ہے, کہ جہاں پہ ہر چیز ایسے ہونی چاہیے اور ایسے ہونی چاہیے اور ایسے ہونی چاہیے. تو دنیا آئیڈیلزم سے بہت دور ہے بھائی. آئیڈیلزم تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, دنیا میں ریئلزم ہے. ریئلزم کے کچھ گراؤنڈ پرنسپلز ہیں, کچھ اصول ہیں, کچھ قوانین ہیں. آپ یہاں پہ ناراض ہو کے بیٹھے رہو, آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, ٹھیک. لیکن آپ کو ریئلسٹک ہو کے اگر سوچنا پڑے چیزوں کو تو آپ کو کانسپیریسی تھیوری سے دور رہنا ہے. اور اس کے بعد یہ جو enterprise not only to govern Gaza but create a parallel system to the UN. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ سارا جو پروپیگنڈا یہاں پہ چل رہا ہے کہ جی یہ یو این کے پیرالل ایک منی یو این بنانے کی بات کر رہا ہے, اور جو منی یو این ہوگا وہ امریکہ کے انڈر ہوگا, اور یہ سارا کچھ, یہی تمام لوگ پچھلے 20 سالوں سے یو این کو بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, یو این چل کس کے پیسوں پہ رہا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پیسوں پہ. کتنی دفعہ یو این نے پچھلے 3 سے 4 سال کے اندر بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے لے کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تک ویٹو کیا ہے سیز فائر کو غازہ میں. تو یہ اس طرح کی آئیڈیلسٹک باتیں کر کے, آئی ایم سوری بٹ دیر آر پیپل جن کے بارے میں کہا جاتا ہے دے ہیو اے پرابلم فار ایوری سولوشن. یہ وہ کیٹیگری. آگے. اچھا, ان کا اگلا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ لکھتے ہیں, the charter of this board of peace gives Trump czarist powers to implement his personal as well as US agenda without any mechanism to prevent such one-sided outcome. اچھا, اب میں وہی بات کر رہا ہوں, جب اس کا میکنزم ڈیفائنڈ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو
یہ ٹویٹ کے متعلق یہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی میکانزم ڈیفائنڈ نہیں ہے, تو آپ نے اوپر ہر طرح کی وائلڈ ایکوزیشن کیسے لگا دی اس کے اوپر؟ وہی اسپیکولیشن کو فیکٹ میں کنورٹ ٹھیک ہے, آپ وہ جب وین اٹ از سرونگ یور پرپز اینڈ سرونگ یور تھاٹ پروسیس, تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, لیکن نیچے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی میکانزم, جب میکانزم آپ خود کہہ رہے ہیں ڈیفائنڈ نہیں ہے, تو آپ اس کے اینڈ رزلٹ پہ کیسے پہنچ کے کہ کلونیلائزیشن ہے اور کلونیلزم ہے اور یہ سب کچھ. سو فیکچولی اٹ از فلاڈ. اچھا, جو اگلے 3 پوائنٹس ہیں آپ جس دیکھتے ہیں, پوائنٹ اے بی اینڈ سی ہے, یہ بیسکلی وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی زارس پاورز کا ایکچولی ڈائنامکس کیا ہے. لیٹ می جسٹ ریڈ. دیکھو اس ساری ٹویٹ کے اندر آپ کو کلونیلزم, زارزم, یہ سارا کچھ نظر آئے گا. لینگویج نوٹ کر رہا ہوں, یہ کیا ہے, یہ وہی امپیریل اسٹگما کو لگانے والی ایک جو ورڈ کرنے کے لیے ہے, اور یہ ساری وہ ٹرمز ہیں جن کا آج کل کی جیو پولیٹیکل ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل آرکیک وہ فلسفیز ہیں, آرکیک ٹرمز ہیں. ہاں تھیوریٹیکل ہے, کتابیں ہیں, اس کے اوپر آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے اچھا سا لیکچر دے سکتے ہیں کہ یہ میرا مائنڈ سیٹ ہے, آپ اس کو بائی کریں یا نہ کریں, لیکن ریئلسٹک ورلڈ میں جہاں پہ ریئل پالیٹک از دا گیم, دا ورلڈ از ٹرانزیشننگ فرام نیو آئیڈیلسٹک یا نیو لبرل ورلڈ آرڈر ٹو اے نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر, وہاں پہ اس کی کوئی ویلیو اور کوئی ورتھ نہیں ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ موو آن ٹو دا نیکسٹ ٹویٹ. اچھا نہیں, بفور یو موو آن دیر از ون پوائنٹ جو ریز کرتے ہیں, دا $1 billion ٹکٹ کا وہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے. دا $1 billion ٹکٹ فار پرماننٹ سیٹ کریٹس ان ادر ورڈز a rich man's club, and what such clubs more than often do is anyone's guess. اگین یہ پروپیگنڈا, میں اس کو کیوں پروپیگنڈا کہتا ہوں, کیونکہ یہ سارے پوائنٹ رائٹرز کی اور باقی نیوز آؤٹ لیٹس میں جہاں پہ بھی یہ بات لکھی ہے $1 billion کی, وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے 3 سال تک آپ فری میں ممبر ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ $1 billion کو آپ دیکھیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ٹرمپ ووٹ لے کے امریکہ میں پریزیڈنٹ بنا ہے, ہی از دا پاپولر لیڈر. جو پاپولسٹس ہوتے ہیں وہ اپنا ووٹ بینک کبھی بھی خراب نہیں کرتے. آپ کا یہاں پہ بھی ایک پاپولسٹ وہ بیٹھا تھا نا, اس نے ملک کو تباہ کر دیا کہ میں کسی طرح جو ہے وہ سلوگنائزیشن اچھی کر سکوں چیزوں کی. سو وہ ڈیالا میں جو ہے, سو یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پاپولر نیریٹو ہے. وہ پاپولر نیریٹو یہ ہے کہ میں امریکہ کو باہر کی جنگوں سے نکالوں گا, ٹھیک ہے, ایٹ ہوم لگیں گے, ٹھیک. یہاں پہ جب یہ اس نے بورڈ آف پیس اناؤنس کیا, اس سے 2 دن پہلے وائٹ ہاؤس میں کون ملا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو جا کے؟ ٹکر کارلسن. ٹکر کارلسن کون ہے؟ اینٹی اسرائیل پوسٹر بوائے. سب سے زیادہ اس وقت جو امریکہ میں اسرائیل کے خلاف ہے وہ ٹکر کارلسن ہے. یہاں پہ جو $1 billion والی بات ہوئی ہے, اس نے اپنی انٹرنل آڈینس کو سیٹسفائی کرنا ہے, جس کو وہ یہ کہتا تھا کہ تمہارا پیسہ بائیڈن اور باقی سارے جو ہیں پوری دنیا کے اندر لگا رہے ہیں, میں آؤں گا تو میں تمہارا پیسہ واپس لگاؤں گا. تو وہی آڈینس, آلدو دے وانٹ, وہ پبلک امریکہ کے اندر پاپولر سینٹیمنٹ یہ ہے کہ ہمیں اسرائیل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, لیکن اگر ٹرمپ مزید پیسے لگائے ری بلڈنگ کے اوپر تو وہ پبلک کہہ سکتی ہے کہ تم تو مزید پیسے لگا رہے ہو, یا پبلک نہیں کہے گی تو اپوزیشن کہے گی کہ تم مزید پیسے لگا رہے ہو. تو اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس نے کہا کہ چلو وہ 3 سال کے بعد آپ $1 billion دیں گے, اور یہ وہ دیٹ میں الیکشن کے اندر اپنی ریلیز کے اندر یہ کہہ سکوں کہ میں نے غازہ میں پیس بھی کروایا اور میں پیسے بھی جو ہے میں نے خود سے نہیں دیے. تو میں نے ماسٹر کلاس, ایک ماسٹر اسٹروک پلے کیا. اور یہی جو $1 billion کا فنڈ ہے جو ایکیومولیٹ ہوگا, ایونچولی دس ول بی پٹ ان غازاز ریہیبلیٹیشن بلڈنگ کے اندر. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, وہ بھی 3 سال کے بعد بھائی. بالکل 3 years, ابھی 3 سال ہیں اس کے اندر آپ نے سیز فائر اچیو کرنا ہے. ہم لوگ پتہ نہیں آگے سے آگے کہاں پہ ایک ہائپوتھیٹیکل ورلڈ میں پہنچ جاتے ہیں. پہلا اسٹیپ بھائی سیز فائر تو پہلے اچیو کر لیں, اس کے بعد آگے جائیں گے. چلیں لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ ٹویٹ, اینڈ دس از بائی اے ویری سیزنڈ ڈپلومیٹ آف پاکستان, مس ملیحہ لودھی. اینڈ آپ کو پتہ ہوگا کہ یو نو بیٹر دین می کہ شی واز ٹوائس دا پاکستانی ایمبیسڈر ٹو دی US اینڈ اے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. اور انہوں نے ایسوسیٹیڈ پریس کو ری ٹویٹ کیا ہے. پہلے تو میں AP کی بتا دوں, کیا AP نے نیوز بریک کی, اسرائیل اگریز ٹو جوائن ٹرمپس بورڈ آف پیس, پرائم منسٹر بینجامن نیتنیاہو سیز. اس کے رسپانس میں شی ہیز سیڈ so has Pakistan unfortunately and will be there with Israel, very unfortunate. اچھا اس آرگیومنٹ میں بھی کل سے مانیٹر کر رہا ہوں سوشل میڈیا کو, اس سے زیادہ یوز لیس, بیس لیس, لو انٹلیکٹ, پیڈسٹرین لیول آرگیومنٹ میں نے نہیں دیکھا. اور انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی ریپرزینٹیٹیو رہی ہیں, پاکستان کے فارن آفس کا حصہ رہی ہیں اس کے اوپر. اچھا اب انہی خاتون کی آپ پروفائل ذرا دکھائیں. یہ یہاں پہ انہوں نے اوپر ٹاپ پہ ایز اے کراؤن لکھا ہے کہ میں US کے اندر پاکستان کی ریپرزینٹیٹیو رہی ہوں. یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان کی ریپرزینٹیٹیو رہی ہیں. تو جب یہ پاکستان کی ریپرزینٹیٹیو تھیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر, کیا اسرائیل اس کا ممبر نہیں تھا؟ اتنا ہی ان کو اگر خیال تھا تو اس وقت استعفیٰ دے دیتی, نہ رہتی. اور ایز اے اچیومنٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ میں US میں پاکستان کی ایمبیسڈر رہی ہوں.
یو ایس سب سے بڑا ایلائی ہے اسرائیل کا, جو کہ سارا اسلحہ دے رہا تھا اس وقت اسرائیل کو کہ تم نے جو کرنا ہے غزہ کے تو چھوڑ دیتی ہیں اس وقت ایز این اچیومنٹ. انہوں نے کہا پرابلم یہاں پہ ان کا یہ ہے, اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ. بہت زیادہ تکلیف ہوگی بہت سارے لوگوں کو اس بات سے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو سول لیس, یوز لیس, ہیڈ لیس, اسپائن لیس کرنے کا پچھلے 20-25-30 سالوں کے اندر جو کریڈٹ جاتا ہے وہ اس طرح کے ہمارے فارن آفیسرس کو جاتا ہے, جو فارن جو امبیسڈرز رہے ہیں. اور وہ سارا پاکستان از اے اونلی مسلم نیوکلیئر آرمڈ کنٹری. پوٹینشیل پاکستان کا آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہے. پوری دنیا پاکستان کے ساتھ, وہی پاکستان ہے جس کے ساتھ پوری دنیا تعلقات بنانا چاہتی ہے, پوری دنیا اپنی سیکورٹی ٹرسٹ کرتی ہے اس کے ساتھ. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 20-25 سال میں ہم نے جو فارن آفس کے لوگ نکالے ہیں وہ اسی طریقے سے ان کو کوئی بات آپ ان سے کر لیں کہ یہ ہونے والا ہے, ان کا سوال ہی جواب ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے, نہیں امریکہ کیا کہے گا, نہیں انگلینڈ کیا کہے گا, نہیں مڈل ایسٹ کے اندر مسلم کنٹریز کیا کہیں گی. انہوں نے پاکستان کو ایک پیرالسس, فالج زدہ فارن پالیسی یہ انہیریٹڈ دے کر گئے ہیں پاکستان کو. اپنی ساری زندگی میں ان کی میں نے تو بہت کلوزلی آبزرو کیا ان کا یو این کے اندر اور باقی امریکہ کے اندر سارا, کون سا انہوں نے ایسا کام کر لیا ہے کہ جس نے بہت آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا. اس وقت تو یہ ڈر کے سہم کے چلتے رہے. جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر یہ گن سلنگنگ کاؤ بوائز بن جاتے ہیں, اس کو بھی شوٹ کر دو, اس کو بھی شوٹ کر دو. بھئی یہ سارا کچھ آپ تب کرتے جب آپ اقتدار میں تھے یا جب آپ سیٹ کے اوپر تھے. This is a very disgruntled ہے. اور دوسری بات یہ پرابلم یہ ہے کہ when they were in the foreign office اس وقت پاکستان کو ظاہر ہے وہ جو پالیسیز تھیں اس وقت پاکستان کا لوئسٹ اسٹیپ پہ تھا. اب پاکستان پچھلے 6-8 مہینے سے پوری دنیا کی ٹاپ پرائیورٹی بنا ہوا ہے. پاکستان کے اوپر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں, پاکستان کی فارن پالیسی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں, دے آر ناٹ پارٹ آف اٹ. یہ بھی پرابلم ہے, یہ اس کا حصہ نہیں ہے. تو اب اس کے 2 طریقے تھے, یا آپ اس طرح کا یو کین اسپیو وینم, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں نا, اسرائیل اس کا حصہ ہے تو پاکستان حصہ کیسے بن گیا؟ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں اسرائیل بھی ہے, تو کیا پاکستان دنیا چھوڑ کے مارس پہ شفٹ ہو جائے؟ غزہ کے پیس کو you cannot address it without addressing Israel. سو ان کے پاس آپشن تھی, یا تو بچے لیں فارن آفس کے, ان کو جو نئے آ رہے ہیں ان کو پڑھائیں, ان کو بتائیں فارن پالیسی کس طریقے سے ہو سکتی ہے. لیکن نہیں, دے چوز کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ڈسگرنٹلڈ قسم کی ایک ناراضگی والی ٹویٹس کر کے اور یہ سارا کچھ کریں گے. مجھے میری ایک ڈپلومیٹ یہ بات کر رہا ہے, اس کو ڈپلومیٹ کو تو سب سے پہلے سب سے زیادہ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بھائی آپ جب انگیج کریں گے تبھی آپ انفلوئنس کریٹ کریں گے. And she knows the inner workings, اس طرح کے پروسیس کیسے کام کرتے ہیں. She should be at the forefront of saying کہ بھائی یہ myth ہے اور یہ فیکٹ ہے. لیکن نہیں, وہ ظاہر ہے نظر آ رہا ہے, malicious intent یہاں پہ اس کا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. چلیں let's move on to the next tweet. This is by someone named Mir Muhammad Ali Khan. اور یہ جناب کچھ questions pose کرتے ہیں regarding the participation. اور let me just read out the first question. Why has Pakistan agreed to sit on the Gaza border peace with the perpetrator of the genocide Benjamin Netanyahu? I think again یہ وہی والا جو previous tweet کا وہی sentiment ہے. دیکھیں کتنا ڈم مائنڈڈ یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کوشچن نہیں کیا. اس نے ٹویٹ کر دیا ملیحہ لودھی نے, بغیر دیکھے اس نے اپنا ٹاپ پوائنٹ بنا کے انہوں نے آگے کر دیا. انٹلیکچولی یوز لیس قسم کی یہ باتیں ہیں, صرف پروپیگنڈا اسٹیٹمنٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں. اچھا اگلا کویشچن ہے, and the cost of this board seat according to news articles is $1 billion. Where is Pakistan going to get the money to pay this amount? ابھی 3 سال تک تو پے نہیں کرنا, جب آئے گا ٹائم تب دیکھی جائے گی. آگے بتائیں. اچھا تھرڈ از, if this $1 billion condition is waived for Pakistan, then what does Pakistan forgo in return, as we all know that there is no free lunch? اچھا دس از ویری امپورٹنٹ. یہ پاکستان ہمارا سب سے فیوریٹ فوڈ ہے, کانسپریسی تھیریز. مجھے امریکہ نے نکال دیا, امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی. کانسپریسی تھیریز کے اندر ہم پڑے رہیں گے. پاکستان کا یہ جو جس طرف یہ اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی فری لنچ نہیں ہے اور یہ حماس کی ڈسارمامنٹ اور وہ سارا کچھ, پاکستان از دا اونلی کنٹری ان دا مسلم ورلڈ جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ کلیئرلی کہا ہے کہ ہم حماس کو ڈسارم نہیں کریں گے. وی ول ناٹ بی اے پارٹ آف اینی باڈی, any organization that is involved in disarming Hamas. کس نے کہا یہ بات؟ کسی اور نے کلیئرلی یہ باتیں نارملی آپ بند کمروں میں کہتے ہو, behind closed doors ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے, لیکن پبلکلی آپ نہیں کرتے. پبلکلی جب آپ بات کرتے ہو تو آپ یا تو آپ کی بہت اسٹرینتھ ہوتی ہے یا کلیئرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے.
واحد مسلمان ملک ہے پاکستان جس نے کہا ہے کہ ہم اس کسی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے. اس کے باوجود امریکہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس کا بورڈ آف پیس کا حصہ بنے. تو کس کی ٹرمز کے اوپر پاکستان بورڈ آف پیس کا حصہ بن رہا ہے؟ پاکستان اپنی ٹرمز کے اوپر بن رہا ہے. ہم نے پہلے بتا دی ہے ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ دیر آر نو فری لنچ, پاکستان کیا فورگو کرے گا, یہ ٹپکل کانسپریسی تھیریز ہے. اس ٹویٹ پہ تھوڑے ویوز مل جائیں گے, لیکن کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ کیا اس پہ کوئی غزہ کے لوگوں کی بھلائی ہوگی؟ کیا مسلم ورلڈ کی کوئی بھلائی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی. اور اسی بات کو وہ آگے کنٹینیو کریں اس کنسپریسی تھیوری کو بائی سیئنگ کہ واٹ ادر کمٹمنٹس ہیز پاکستان میڈ ٹو سیکیور اے سیٹ آن دس بورڈ. بس یہ ان لوگوں کا مائنڈ ہی ایسے چلتا ہے کہ اسی طریقے سے سب کچھ ہوتا ہے, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. خیر بہرحال ان لوگوں کا دماغ ہی اس طریقے سے چلتا ہے کہ اسی طریقے سے ساری ڈیلز ہوتی ہے. پاکستان نے کچھ بھی چھپایا نہیں ہے غزہ والے معاملے میں, پاکستان نے پبلکلی آ کے بتایا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جہاں پہ گورنمنٹ نے کام اچھا کیا ہے, جہاں پہ آپ کی لیڈرشپ اچھا کام کر رہی ہے, آپ کو وہاں پہ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. بالکل ایسے. اچھا, the last question جو یہ کہتے ہیں کہ once again وہ آئی تھنک ہی از ٹرائنگ ٹو گیو شیپ ٹو سم تھنگ جو کہ کافی انسرٹن ہے, وہ ہے دا کرنٹ میکینزم آف دا بورڈ. اور وہ کوشچن یہ ہے کہ واٹ ووٹنگ پرسنٹیج ڈز پاکستان ہولڈ ان ریلیشن ٹو ادر بورڈ ممبرز ہو ہیز دا ویٹو پاور. اب یہ سوال تو خیر ابھی وہی کل میں نے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کوئی میکینزم تیار نہیں ہے, لیکن یہ ہر طرح کی وائلڈ ایکوزیشن اور کانسپریسی تھیریز جو ہمارے یہ سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں یہ نکالیں گے اور یہ لگائیں گے, اور وہ وہی کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا, بفور موونگ آن, ایک اور یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے ایک اور ٹویٹ کر دی ہوئی ہے, اینڈ ہی از سیئنگ, آئی ول ریڈ اٹ آؤٹ فرام مائی فون. First of all, let's do away with the Board of Peace and let's call it what it is, Trump's Club. Then answer these questions honestly. Number 1, is this club pro-Israel? Number 2, is this club anti-Iran? Number 3, does this club intend to bypass the UN? If you've answered these questions honestly, then may I ask, why are we becoming part of something which is inherently opposed to one of our neighboring country and is pro-genocidal Israel? اور باقی ٹویٹ فردر یو این کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو آئی ایم پریٹی شیور دی ایڈیٹر کین پٹ دس ٹویٹ اپ, لیکن اس پہ آپ ذرا بتائیں کیا بات کی ہے. The UN on the other hand, with all its shortcomings, still maintains impartiality. Its Secretary General as well as its bodies have called out Israeli atrocities on many occasions, yet done nothing. Do we really expect Trump وہی آگے پھر آپ خود ہی اپنی اچھا ان کا یہ خوبصورتی ہے انصاف کی کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ نیچے خود ہی دیتے ہیں, یہ نہیں دیتے ہیں, نوٹ کیا. اینی ویز بہرحال یہ پرو اسرائیل ہے, یہ پرو اینٹی ایران ہے, یہ جو بھی ساری باتیں ہیں. دیکھیں ہم فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہم مسلم جو گیم کھیل رہے ہیں نا اس وقت, پوری مسلم دنیا, اس گیم کے رولز ہم نے سیٹ نہیں کیے, ہمیں کسی اور کے امپوزڈ رول کے اندر کھیلنا پڑ رہا ہے. ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے اس گیم کے اندر اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ پرو ٹرمپ ہے یا یہ پرو جو مرضی پرو ہے, ایز لانگ ایز غازہ کے اندر سیز فائر اچیو ہوتا ہے, ایز لانگ ایز اسرائیل بیک فٹ پہ جاتا ہے, ہمیں اس کے اندر سے اپنے انٹرسٹ کو نکالنا. اسرائیل کو جو فریڈم ٹو آپریٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ نیتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ کنٹینیوس وار رہے. بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ ایران کے اوپر بھی اٹیک کرنا چاہتے ہیں. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے گیا تھا تو اسرائیلی میڈیا نے مہینہ پہلے سے کیمپین چلا دی تھی رائزنگ لائن 2 ہوگا, اور پورے اسرائیل میڈیا کہہ رہا تھا کہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہوگا اور ایران کے اوپر اٹیک کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ریزسٹ کیا. مارکو روبیو نے اسرائیل کے اندر کھڑے ہو کے بے عزتی کی اسرائیل کی گورنمنٹ کی. ٹکل کارلسن کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر. سو ایک رفٹ ہے دونوں ان کے درمیان میں, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان میں. مسلمانوں کا اس کے اندر کیا ایک ہاکش فارن پالیسی کیا ہوگی کہ ہم اس رفٹ کو مزید بڑھائیں. اس کے لیے اگر آپ کو 2 لفظ اچھے بولنے پڑتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, کیا آپ کو تکلیف ہو گئی ہے بھائی؟ ہاں بالکل, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو درمیان میں ان کا رفٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھی ڈپلومیسی امریکہ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. بھائی دس از ہاؤ ڈپلومیسی ورکس, دس از ہاؤ انٹرسٹ بیسڈ سسٹم ورکس. آپ نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد جو یو این کی انہوں نے بات کی ہے کہ یو این نے امپارشیلٹی جو ہے وہ مینٹین کی ہوئی ہے. کس طرح کی اس کا تو ریکارڈ ہے, سب کو پتہ ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل میں کیا کس طرح کی آپ کی غازہ سیز فائر کے اوپر اس نے پتہ نہیں کتنی ریزولوشنز کو اس نے ویٹو کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یو این جو ہے وہ ایک بالکل الگ ڈبیٹ ہے. اب جو بورڈ آف پیس ہے اس کی ڈبیٹ کو یہ چینل کرنا چاہ رہے ہیں اس طرف لے کے جانے کہ یو این بہتر ہے کہ بورڈ آف پیس بہتر ہے. بھائی مجھے نہیں پتا یو این بہتر ہے, مجھے نہیں پتا بورڈ آف پیس بہتر ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ غازہ میں سیز فائر ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. دوسری یہ جو حماس کی ڈس آرمامنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ انتہائی اللاجیکل بات ہے, انتہائی اللاجیکل بات ہے. اور یہاں پہ انفارچونیٹلی اتنی, یہ ہمارے فارن پالیسی ایکسپرٹس کو چاہیے نا کہ وہ آ کے ان چیزوں کو ایکسپلین کریں پاکستانیوں کے لیے کہ کیا ہے ڈس آرمامنٹ. ڈس آرمامنٹ اگر حماس کی یہ کر سکتے ہوتے یا کر چکے کرنے کی کیپیسٹی ان کے پاس ہوتی تو کارپٹ بامبنگ کے اوپر کیا رہ جاتا ہے. آپ نے 4 نیوکلیئر بامز جتنا اسلحہ غازہ کے اوپر لگا دیا, ختم کر دیا بارود سے. It's not, ہاں جی, it's not possible to Do you disarm. think حماس کی ڈسارمامنٹ تھرو فورس پاسبل ہے؟ نہیں. اچھا, جو پورا ویسٹ مل کے نہیں کر سکا, جو پوری ویسٹرن ورلڈ اسرائیل کے ساتھ مل کے پچھلے 3 سال یا اس سے پچھلے 20 سال سے نہیں کر سکا, وہ مسلم ورلڈ کیسے کر لے گا؟ کیسے کر لے گا؟ اور وہ حماس جو پورے اسرائیل کو اور پورے ویسٹرن ورلڈ کو ڈیل کر رہی ہے ڈپلومیٹیکلی, پھر بھی اپنا سروائیول انشور کر رہی ہے, تو وہ کیا مسلمانوں کی باتوں میں آ کے اپنے ہتھیار دے دیں گے؟ کس طرح کی لاجیکل بات ہے. دوسری ٹیکنیکل بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈس آرمامنٹ ہے اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ فورسڈ ڈس آرمامنٹ ہوتا ہے, جو اس کے چیپٹر 7 جو ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کا, اس نے ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. یو این سینکشن کرتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر آپ اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے کہ یہ اینٹی ہے, آپ اس کو ڈس آرم کرو. ٹھیک, یو این یا کوئی بھی اس طرح کی باڈی اگر یہ کہتے ہیں کہ بورڈ آف پیس بھی بن جاتا ہے تو اس کے پرنسپلز تو بھائی سیم رہیں گے. ٹھیک ہے, اس کے پرنسپلز تو سیم رہیں گے نا ڈس آرمامنٹ کے, وہ تو چینج نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے اس کو لیجیٹمیسی دینی ہے تو آپ کو لیجیٹمیسی کیسے آئے گی؟ ڈیفینیشن تو آپ چینج نہیں کر سکتے. لیجیٹمیسی ڈس آرمامنٹ کی کب آئے گی؟ جب بڑے ممالک اس کے ممبر بنیں گے. اچھا, اب وہ جب بڑے ممبرز اس کے, وہ جو بڑے کنٹریز ہیں اس کے ممبر بنیں گے ڈس آرمامنٹ کلاس کے, تو وہ وہی بات کریں گے جو انہوں نے چیپٹر 7 میں کی ہے. اگر یو این ڈس آرم کر سکتا بائی فورس تو وہ اب تک کر چکا ہوتا, لیکن نہیں کرتا کیونکہ یو این کی سیکورٹی کاؤنسل کی اپنی ریزولوشن ہے کہ آرمڈ فریڈم اسٹرگل اگینسٹ این آکوپینٹ آرمی جائز ہے. 1990 کی ان کی ریزولوشن ہے, اور یہ ایک فاؤنڈیشنل پرنسپل ہے. کوئی بھی کسی قسم کا آپ فیک, فریجائل یا ایون ہارڈ کور آپ کوئی بھی آرڈر کریٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ آکوپینٹ آرمی کے خلاف ریزسٹنس کو جائز ہی قرار دیں گے. تو پہلے والا جو ہے فورسڈ ڈس آرمامنٹ تو حماس کی ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ کی دوسری آپشن کیا ہے کہ سیلف ڈس آرمامنٹ حماس کرے. اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھی جو حماس کو ڈس آرم کرنا چاہیے اپنے آپ کو, وہ حماس جانے, اس کا کام جانے. انہیں کرنا ہے وہ کریں, نہیں کرنا وہ نہ کریں, ہم کیوں بیچ میں انوالو ہو رہے ہیں؟ سو یہ ساری باقاعدہ طور پہ کانسپریسی تھیریز ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات میں آپ کو ایک بتا دوں کہ امریکہ نیڈز این ایکویژن ٹو گیٹ آؤٹ آف مڈل ایسٹ. اس میں امریکہ کا فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ $38 ٹریلین کا امریکہ پہ قرضہ ہے. امریکہ ریجنلزم کی طرف جا رہا ہے. امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنی بیسز کام کر رہا ہے. امریکہ, وہ لوگ جنہوں نے امریکہ کو مڈل ایسٹ میں پھنسایا اور امریکہ کی جنگیں کروائیں, امریکہ ان کو سزائیں دے رہا ہے. ایشلی جے ٹیلس کو ٹریزن کی سزا ہوئی ہے اکتوبر میں. ٹھیک ہے, امریکہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے. امریکہ کا اس چیز میں فائدہ ہے کہ امریکہ یہاں سے نکلے. امریکہ نکل گیا ایک دفعہ. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ابھی اس نے ڈیووس میں اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ایک کنٹریز ہیں کافی ساری جو حماس کو اور حزب اللہ کو ڈسارم کریں گی اور یہ سارا کچھ وہ کریں گی. اس کو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیر از این آڈینس ایٹ ہوم جس کو اس نے اپیز کرنا ہے. وہ آڈینس جس کو پچھلے 25 سال سے آپ نے یہ فیڈ کیا ہے کہ حزب اللہ اور حماس دونوں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں. ٹھیک, اس کو وہاں سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ نکل رہا ہے, یعنی وہ جو بات کر رہا ہے وہ اپنی اس آڈینس کو اپیز کرنے کے لیے کر رہا ہے. حزب اللہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے, تو حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی بات کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ ظاہر ہے اس کی آڈینس ہے, اس نے اس کو اپیز کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ امریکہ وہاں سے نکل گیا, جس کو ABC بھی پتہ ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز کی, اس کو پتہ ہے کہ جب امریکہ نکل گیا تو پھر حماس کو, حزب اللہ کو یا ABCXYZ کو ڈسارم کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے ممالک جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں. Now in it, it has to be tested. It is clear that no one is willing to go into Gaza and fight except our military and our soldiers, our sons and daughters. بات ختم ہو گئی. سو اس میں دس از این ہسٹورک اپرچونٹی فار پاکستان. میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ, یہ جو سارے لوگوں کی آپ نے مجھے ٹویٹس دکھائی ہیں, اگر پاکستان جوائن نہ کرتا اس بورڈ آف پیس کو, ان تمام لوگوں نے یہ بات کرنی تھی کہ پاکستان تو امریکہ کا غلام ہے, ہم تو امریکہ سے پیسے لیتے ہیں, ہم تو IMF کے قرضے میں دفن ہیں, بیگرز کانٹ بی چوزرز, اس وجہ سے ہم نہیں جا رہے.
ہاں ڈیفینیٹلی کہنا تھا ڈیفینیٹلی کہتا وہ دیکھیں ٹرکی کو دیکھیں, وہ بھی تو ایک مسلمان ملک ہے, کتنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے, وہ چلا گیا. ان ساروں نے یہ آرگیومنٹس دینا تھا. سو بات یہ ہے کہ ایک ہسٹورک اپرچونٹی, ابھی کچھ لوگ ہمارے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھی. بھئی پاکستان کے پاس آپشن ہو بھی پھر بھی اس کو جوائن نہ کرنے کی, پاکستان کو جوائن کرنا چاہیے. اس سے پاکستان کا ویٹ بڑھے گا, پاکستان کی اور جو لارجر مسلم ورلڈ ہے اس کی آواز میں پاور ایڈ ہوگی. اب پوری مسلم دنیا پاکستان, بیکاز پاکستان از پارٹ آف دا گیم ناؤ, پاکستان از پارٹ آف دس بورڈ. جو بات ٹرکی کرے گا, جو قطر کرے گا, سعودی عربیہ کرے گا, پاکستان بھی کرے گا, وہ پاکستان بھی کرے گا, اور وہ جو بات وہ سارے کریں گے, اٹ ول بی بیکڈ بائی اے نیوکلیئر آرمڈ نیشن. ورنہ کیا تھا, پوری مسلم دنیا کے انٹرسٹ, پورے ویسٹ کے انٹرسٹ. ویسٹ نے ایسے آؤٹ وے کرنا تھا پوری مسلم دنیا کو کہ آپ نے بالکل بیچ کے سرنڈر کر کے آنا تھا غازہ. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹرمپ کا بورڈ آف پیس ہے یہ غازہ کے اوپر کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کرے گا تو اس کی بے وقوفی ہے. لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے نا کہ دیر آر ٹو کیریکٹرسٹکس. ایک تو ابھی ہمارے ریلیشن ود یو ایس بہت اچھے ہیں, ریکور ہو چکے ہیں, ایک ہائی رائز پہ ہیں. سیکنڈلی ویئر اے نیوکلیئر پاور ود پروون ملٹری ٹریک ریکارڈ, یعنی کہ ہماری ہارڈ پاور بھی کاؤنٹ کرتی ہے. اینڈ تھرڈلی ہم ان ملکوں میں سے ہیں جو کہ جیوگرافکلی کنٹیگیوس نہیں ہیں ٹو دا مڈل ایسٹ, یعنی کہ ہم مڈل ایسٹ میں فزیکلی نہیں ہیں. تو ہماری پارٹیسپیشن, ہمارا ورڈ, ہمارا انفلوئنس, آئی تھنک اٹ کیریز ایکسٹرا اسپیشل ویٹ, بیکاز اگلی پارٹی بھی اس کو انٹرپریٹ کرے گی کہ ہاں یہ کلیئر فارن پالیسی ہے, اس کے اندر کوئی جس کہتے ہیں کوئی کنفیوژن آف ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. جیسے ہم نے کل بھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ دیر از نو کنفیوژن آن پاکستان اسٹانس. اور میں وہ بتا رہا ہوں, اگر نہ کرتے تو انہوں نے کہنا تھا جی امریکہ نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کر کے کہہ دیا کہ آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا, میں غازہ کو ملیا میٹ کرنے لگا ہوں, اس وجہ سے پاکستان اس کا حصہ نہیں بنا. اور اس میں ایک آرگیومنٹ جو آپ نے ٹویٹ سکھائی ہیں, پروپیگنڈا ویلیو, ریٹرک, اس کے علاوہ کچھ بھی سبسٹینشیل اس کے اندر نہیں ہے. پاکستان جو کر رہا ہے, پاکستان بالکل ٹھیک کر رہا ہے, یہ میٹر ہی نہیں کرتی یہ وائسز. غازہ کے اندر سیز فائر ہونا چاہیے. پرابلم ان سب کا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جنرلی بھی ہم فارن پالیسی کا ہمیں علم ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے انٹرنیشنل آرڈر کیسے آپریٹ کرتا ہے. انٹرنیشنل, یہ آپ کا جو نیشنل آرڈر ہے نا, آپ کا ہمسایہ اگر آپ کو ایک بدتمیزی آپ کے ساتھ کر دے تو آپ جاؤ اس سے پیار سے بات کر لو, آپ کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے تو اس پہ فرق پڑے گا. جب آپ انٹرنیشنل آرڈر کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ہمسایہ آپ سے بدتمیزی کرے گا, آپ اگر اس سے 3 گنا زیادہ بدتمیزی نہیں کریں گے تو آپ خود کلپریٹ ہیں, آپ گناہ گار ہیں, کیونکہ اگلا آپ کا ہمسایہ اگلے دن آپ کے ساتھ جو سلوک کرے گا اور آپ کے گھر کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرے گا اس کے ذمہ دار پھر آپ ہیں. تو وہ جو مورالٹی یہ لے کے چل رہے ہیں, یہ تو فاؤنڈیشنل پرنسپل ہے کہ وہ انٹرنیشنل آرڈر میں ڈپلومیسی کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا, یہ بیٹل فیلڈ آف آئیڈیاز ہوتی ہے. آپ ہنس رہے ہوتے ہو, سامنے بیٹھ کے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہو, لیکن آپ کے مائنڈ کے اندر بہت سارے آئیڈیاز چل رہے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کو بات کر رہے ہیں یار. کل پیوٹن نے کہا ہے کہ میں بورڈ آف پیس جو ہے اس کو جوائن کرنے کے لیے ہمیں پروپوزل آیا ہے, اور میں اپنے فورن جو ہمارے سرگے لیوروف ہیں اس کو میں نے وہ سارا بھیجا ہے, اور ہم اس کے اوپر سوچ رہے ہیں اور ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں اس کو. پیوٹن, رشیا, بگ ڈیولپمنٹ, رائٹ. سو یہ کس طرح کے آرگیومنٹس یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, اس کی سوائے پروپیگنڈا کے اور کوئی ویلیو نہیں ہے. دیر از ایبسلیوٹلی نتھنگ سبسٹینشیل ان اٹ. اور دوسری بات, یہاں پہ ایک اور ویڈیو بھی آپ پلے کریے گا, وہ عبداللہ قریشی. انٹرنیشنل لیول کی ریکگنائزڈ آرمڈ فورسز ہیں. اسرائیلی IDF جو ہے از دا ورلڈ کلاس ملٹری فورس ہے, IDF جو ہے. اور پاکستان کی جو آرمی ہے, ملٹری ہے, ایئر فورس ہے, نیوی ہے, وہ بھی ورلڈ کلاس ہے. اور دونوں کا جو تہذیب ہے, جو ہمارا ملٹری ڈاکٹرین پاکستان میں ہے, جو اسرائیل کا ملٹری ڈاکٹرین ہے, ہمارا ملٹری ڈاکٹرین ایک ہی جگہ جا کے ملتا ہے, اور وہ ہے مغربی ملٹری ڈاکٹرین جو ہے, ویسٹرن ملٹری ڈاکٹرین جو ہے ہمارا. تو ہم جو ہے بہت ساری جگہوں پہ, اعزاز یہ آپ بات غور سے سنیں, ہم بہت ساری جگہوں پہ ایک جگہ جا کے ملتے ہیں. ایک یہ لاٹ ہے یہ جو ساری جو غازہ کے لوگ. اچھا انٹرسٹنگلی اس سارے آرگیومنٹ میں حماس کا کیا سٹینس؟ کسی کو یہ حماس کی ڈسارمامنٹ کی جو سارے بات کر رہے ہیں, یہ حماس سے بھی زیادہ سگے بنے ہوئے ہیں, کسی کو اس بات کا پتہ ہے کہ حماس کہاں پہ؟ حماس کی کوئی سٹیٹمنٹ ان میں سے کسی نے لگائی؟ کچھ بھی نہیں ہے. حماس کیا چاہتی ہے, غازہ کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان کو یہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کیا چاہتی ہے. ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیسے کر سکتے ہیں, ہم پاکستان کو باک ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان چل رہا ہے اور فارن پالیسی پاکستان کی اچھی چل رہی ہے, ان کو ہضم نہیں ہو رہا بیکاز یہ اس کا حصہ نہیں ہے.
سو یہ ان کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. دوسری فیکشن ہے وہ احمد قریشی جیسے لوگ, اس کی ویڈیو ایڈیٹر ول پلے اٹ. ہاں اس کی اب یہ دیکھیں نا, یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی پاکستان اور اسرائیل کی جو آرمی وہ بڑی ہلیریس ویڈیو ہے. یہ ایک ادر سائڈ آف دا سیم کوائن ہے. ٹھیک ہے. یہ پرو اسرائیل قسم کے لوگ ہیں. پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن ہے اس کا کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیچرلی جب امریکہ مڈل ایسٹ چھوڑ کے جائے گا, میں ویڈیو اس کا لنک بھی آپ ڈال دیجیے گا, ہم نے ایکسپلین بھی کیا ہے سارا. وین امریکہ وانٹس ٹو لیو مڈل ایسٹ کے اندر جو سیکورٹی ویکیوم کریٹ ہوگا اس کے 2 کنٹینڈرز ہیں, پاکستانی چاہیں یا نہ چاہیں. آل دو کوئی شاید ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کبھی بھی نہ ہو, لیکن یہ دونوں کنٹینڈرز ہیں. اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ سیکورٹی گارنٹیز لے پورے مڈل ایسٹ کی جو کہ وہ نہیں لے سکتا, اور دوسری طرف نیچرلی یہ پاکستان چاہتا تو نہیں ہے کہ وہ سیکورٹی گارنٹیز لے, لیکن پاکستان نیچرل ایئر ہے. ٹھیک ہے. بیکاز آف سرٹن ریزن, سارا میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلین بھی کیا تھا. تو پاکستان کو پتہ ہے کہ پاکستان کس سے کمپیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم ایٹ دا ٹاپ آف آر وائس ہم چیخ کے وہ ریٹورک نہیں کریٹ کرتے, لیکن وی نو واٹ از ہیپننگ. اور الحمدللہ پاکستان بہت سیکیورلی نیویگیٹ کر رہے اس ساری سچویشن کے اندر, اور پاکستان کے جو آئیڈیل پرنسپلز ہیں ہمارے, ہم نے ان کو پکڑا ہوا ہے. اور یہ جو دونوں فیکشنز ہیں پاکستان کی, جو ہماری پبلک ہے, اس کو ان دونوں, یہ جو جہالت ہے ایک تو اس اینڈ کے اوپر کہ اپنے ڈسگرنٹلنس کو شو کرنے کے لیے وہ اتنے بڑے فارن پالیسی آبجیکٹیو کو برا خراب کر رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ جو احمد قریشی جیسے غدار ہیں جو کہ اسرائیل کے ٹاؤٹس ہیں, اسرائیل سے پیسے لیتے ہیں, جوئش لابی کا وہ ممبر ہے. سو ان دونوں مائنڈ سیٹ سے, ان دونوں ایکسٹریم سے بچنا ہے. اور اس ساری سچویشن میں آئی ووڈ ریکویسٹ پاکستانیز کہ آپ صرف لاجیکلی سوچیں. فارن پالیسی کے اندر آپ کی لیڈرشپ نے پچھلے 3 سال میں کبھی بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن کیے؟ چاہے انڈیا کا معاملہ ہو, چاہے مڈل ایسٹ کا معاملہ ہو, چاہے سعودیہ پاکستان کے ریلیشنز ہوں, چاہے قطر کے اوپر اسرائیل کا اٹیک ہو, چاہے ایران کے اوپر حملہ ہو, چاہے افغانستان کے ساتھ ڈیلنگ ہو, چاہے ایران کے ساتھ ڈیلنگ ہو. کیا آپ کی لیڈرشپ نے, اس لیڈرشپ نے پچھلے 3 سال میں کبھی بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے؟ ڈسپائٹ آف آل دا پروپیگنڈا دیٹ ہیز بین دیئر کہ یہ کر دیں گے, انڈیا کو یہ جواب نہیں دیں گے, ایران سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں, ایران کے اندر سے آنے والے دہشت گردوں کو جواب نہیں دیں گے, افغانستان کے اندر دہشت گرد انہوں نے کریٹ کیے, یہ افغانستان کو کبھی جواب نہیں دیں گے, مسلم امت کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ مسلم امت کے ایشوز میں نہیں بولیں گے, امریکہ کے ساتھ ان کی جو امریکہ کے تو یہ غلام ہیں, امریکہ ان کو روک دے گا انڈیا پہ حملہ نہ کرو تو یہ حملہ نہیں کریں گے. سارے پروپیگنڈا کے باوجود آپ کو آپ کی لیڈرشپ نے کر کے دکھایا فارن پالیسی کے اندر کہ جو ہم کر رہے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور کر کے دکھائیں گے. سو پلیز ان کو ٹرسٹ کریں, یہ ٹھیک جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کے ہی نہیں پوری مسلم دنیا کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آپ کو اگر پچھلے 3 سال انہوں نے لیٹ ڈاؤن نہیں کیا, یہ اگلے سالوں میں بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. پروپیگنڈا کا وکٹم نہ بنیں. چلیں, تھینک یو احمد, اور یہ ٹویٹ سے سرچ کرنے کا. اینڈ لیٹس ہوپ کہ یہ جو سارے سائڈ لائنس میں چلا رہے ہیں تھوڑے خاموش ہو کے امپارشلی اس سچویشن کو اسیس کریں اینڈ دین سینسبلی وائس دیئر اوپینین. چلیں, انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.